اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہوا نصرت جاوید صاحب نے، بہت شکریہ نصرت، محسن بیگ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا. ڈیورنگ دا پروگرام ہم کامران مرتضیٰ صاحب سے اور مرتضیٰ وہاب صاحب سے بھی بات کریں گے. دونوں اس وقت لاہور میں اسی میٹنگ میں ہیں، تو ان سے ذرا لیٹسٹ اپڈیٹ بھی مل جائے گا اگر ان سے بات ہو سکی. ادھر شروع کرتے ہیں. اس صاحب بات تو آپ نے سن لی، بڑا سمارٹ موو ہوئی، اور مجھے ان کے ایک بہت سینئر آدمی ہے رولنگ الائنس کے، انہوں نے کہا کہ جی یہ گن پڑھنا نہیں تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم نے بھیجا محسن نقوی صاحب کو اور اعظم طاہر صاحب کو، یہ اتنے جونیئر لوگ بھیجے ہم نے، سیاست کے بڑے رائے میں تو جونیئر ہے نا، کہ مولانا صاحب ایکچولی فیلٹ انسلٹیڈ کہ مجھے کون بھیج دیا. یہ تو وہی بات ہے، اگر کسی سے آرمی چیف نے بات کرنی ہے اور وہ کپتان کو بھیج دے تو اگلے کہ یار میرا نہیں وزن ہے کیا. سو یہ سٹارٹ آف ہی غلط ہوا، اور ان کا خیال تھا کہ اگر کوئی ہیوی ویٹ جاتے، مولانا ثناء اللہ جاتے، خواجہ آصف جاتے، اسحاق ڈار صاحب ہوتے تو ذرا بات، یا زرداری صاحب یا میاں صاحب خود بات کرتے تو وہ تو لگا جی پہلی اینٹ لگ گئی ٹیڑھی. اس کے بعد پھر یہ جب سٹانس ہو گئے تو پھر آپ نے دیکھا اب یہ ایک سلوشن نکالا کہ کورٹ، ان کو بھی ان کی کورٹ مل گئی بینچ کے نام پہ، ان کو بھی مل رہی ہے، ان کو اپنا بینچ مل گیا، ان کو کورٹ مل گئی، ون ون ہے، سارے خوش ہیں. چل پائے گا؟ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ آپ یہ طے کر چکے ہیں کہ جو بھی بالآخر صورت بنے گی وہ جب سینٹ اور قومی اسمبلی میں پیش ہوگی تو وہ بآسانی منظور ہو جائے گی. آپ تو سب سے پہلے آپ مجھے یہ جواب دیں کہ آپ اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہیں کہ حکومت کے پاس نمبر پورے ہیں؟ نہیں یہ تو ان کے دعوے ہیں، میں تو آپ کو فارمولا کے بارے میں کانفیڈنٹ کہ کل یہ فارمولا یہ طے ہوا ہے، کل تک یہی طے ہوا ہے، اور اسی لیے اس پہ فائل ٹچ. اب نمبرز تو انہوں نے دکھانے، شاہ جی نمبر تو انہوں نے دکھانے، میرا کی تعلق ہے ساتھ دینا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر ان کے پاس فرض کریں کہ نمبر نہیں ہے پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. تو پھر تو لیکن فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، ذرائع مذاق سمجھ لیں کہ نمبرز ہیں اور یہ فارمولا ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ میرا اپنا خیال ہے، دیکھو مالک، جو پچھلی مرتبہ میرے پیارے بھائی تھوڑا سا ہم لوگوں کو کسی ہم بحث میں نہیں الجھ رہے ہیں. ابھی چند ہی روز پہلے آپ کے بلا لیے گئے، طے ہو گیا کہ جی نمبر ہیں اور اب ہم کر رہے ہیں، اور بالآخر نہ ہو پایا. اور نہ ہونے کا سب سے بڑا اظہار کس کی جانب سے ہوا؟ جو آج کھانا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی صاحب؟ اب وہ صاحب ویسے وہ خود بھی آگے تھے اسلام آباد ووٹ ڈالنے، نہیں، لیکن اس کے بعد سب سے پہلے روانہ بھی وہی ہو گئے تھے. ہاتھ ان کے ساتھ بھی ہوا ہے، پتہ نہیں کتنے ہاتھ ہوئے ان کے ساتھ. اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ دوسری مرتبہ بھی ہاتھ کروائیں گے اپنے ساتھ؟ نمبر 1 تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس بحث میں الجھ نہیں رہے ہیں. جو یہ میں آپ پہ الزام لگا رہا ہوں کہ آپ یہ فرض کر چکے ہیں کہ حکومت کے پاس نمبر ہیں اور وہ یہ آئینی ترامیم منظور کروا لے گی. برائے مہربانی مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے. اب میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آئینی بینچ ہو یا سپریم کورٹ ہو، اگر سپریم کورٹ کا ایک چیف جسٹس ہے تو وہ چیف جسٹس تو رہے گا. آپ جتنی مرضی وہ لگا لیں. اگر کانسٹیٹیوشنلی شاہ صاحب اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو گئی تو آپ نے ٹانگیں تو کاٹ دی نا نیچے سے ان ون ایریا، اور وہ ہے کانسٹیٹیوشنل میٹرز کا. آر دے ٹیکنگ آف 184 آل ٹوگیدر کہ وہ آئین میں نہیں رہے گا؟ کانسٹیٹیوشنل میٹرز تو آؤٹ ہو جائیں گے اگر 184 تو بھی رہے گا، لیکن یہ بھی تو فیصلہ کرے گا نا. نہیں دیکھیے بات سنیں، نہیں اس میں یہ کلیئر ہے. میں چاہتا ہوں صرف آپ ایسا کریں، محسن بھائی بھی اس میں انکلوڈ کر لیں. مجھے پہلے ایک بات آپ سمجھا دیں. ڈرافٹ بنانے میں تو نہیں شامل ہی ہے، سنا ہے وہ 2-3 جگہ دیکھے گئے ہیں. ہاں ایک صاحب سے ملتے رہے ہیں کہتے ہیں. اچھا وہ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیسائیڈ کرنے کی فائنل اتھارٹی کس شخص کے پاس ہے کہ یہ میٹر آئینی ہے اور یہ یوزول کورٹ کے سامنے جانا چاہیے؟ اسی بینچ، کانسٹیٹیوشنل بینچ. Who will head it? یہ بھی جوڈیشل کمیشن بنائے گا، انہی ججز میں سے ایک اس کا ہیڈ بنے گا. یعنی یہ جوڈیشل کمیشن طے کرے گا، نہ رجسٹرار طے کرے گا، نہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس. جوڈیشل کمشن بینچ ڈیزگنیٹ کر دے گا، اپوائنٹ کر دیں گے ججز، اسی میں اس کا ہیڈ اپوائنٹ کر دیں گے. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں یہ کورٹ ود ان کورٹ بن رہی ہے. اب کہنے میں بینچ ہے، وہی والی، اس لیے میں نے شیکسپیئر سنایا تھا نا کہ کال اٹ بائی اینی ادر نیم،
اٹ اسمیلز ایز سویٹ. یہ روز ہی ہے سر دوسرا, صرف اس کو روز نہیں آپ کہہ رہے, یہ دونوں کے لیے ون ون نکل رہا ہے فارمولا. مالک صاحب آپ یہ بات اس طرح کر رہے ہیں کہ جیسے اس معاملے کو طے کرنا تھا حتمی طور پر دو پارٹیز نے, ایک بلاول بھٹو زرداری اور ایک مولانا فضل الرحمان. اس میں آپ یعنی مائنس کر رہے ہیں وہ جنہوں نے آج کھانا بنوایا. نہیں ان کی ان پٹ تھی, بلاول کے ساتھ بھی ان کی ان پٹ تھی, اور فائنل ٹچز ہو رہی ہیں. بہرحال ہمارے ہاں ریاست بھی ہوتی ہے اور ریاست کے بھی کچھ کنسرن ہوتے ہیں, کو ان کی طرف سے بھی ریاست کے تو انٹرسٹ بلاول صاحب بھی واچ کر رہے ہیں, ایون مولانا صاحب واچ کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں. بتائیے. ایک جے یو آئی نے ایک امینڈمنٹ, محسن صاحب آگے جاتا ہوں اس کے بعد, انہوں نے آرٹیکل 243 میں ایک امینڈمنٹ دی ہے 243(5) کے نام سے کہ 5واں پوائنٹ ایڈ کر دیں. پہلے 243 میں 4 کلوزز تھے نا, 5 انہوں نے کہا. انہوں نے کہا جی اگر کوئی اپوائنٹمنٹ, ری اپوائنٹمنٹ اور ریموول ایز سروسز چیف ہو جائے گا تو وہ ہوگا ان اکارڈنس ود لاز, جو آرم فورسز کے لاز اس وقت ہیں. انہوں نے کہا لیکن ونس اپوائنٹڈ, ایک باری جو اپوائنٹ ہو جائے گا, ری اپوائنٹ ہو گیا یا ایکسٹینشن ان سروس بھی ہو گئی, تو اس کے بعد وہ ٹرمز چینج نہیں ہو سکتی جب تک ایک کمیٹی بنائی جائے ہاؤس کی, ایکول ریپرزنٹیشن ٹریجری اور ان کے اپروول سے. تو پھر وہ میاں خالی پرائم منسٹر کی ڈسکریشن نہیں رہے گی. آپ نے دیکھا نا, آپ نے خود ہی یہ بیان کر دیا کہ اصل میں یہ جو ایڈ کی جا رہی ہے ترمیم, یہ میاں صاحب کو چھیڑنے کے مترادف ہے. نہیں چھیڑنے کے مترادف آپ نے 2 مرتبہ دیکھیے اپنے دور اقتدار میں, ایک مرتبہ جہانگیر کرامت صاحب کو اور دوسری مرتبہ کرنے کی کوشش کی تو جاننے سے رہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 بڑے سٹیک ہولڈرز آئی ای بلاول بھٹو زرداری اینڈ مولانا فضل الرحمان, پلیز برا نہ مانیے گا, ان کا یہ خیال ہے کہ یار جب تک نواز شریف صاحب ہیں یہ کبھی نہ کبھی ایسا کوئی سرپرائز کر کے ہمیں مروا سکتے ہیں. ایک ہی تاریخ ہے جو ایک ہی بندے سے وابستہ ہے اور کسی سے نہیں ہے. لیکن ایک اور تاریخ بھی ہے نا, آپ کو یاد ہے جب عمران خان صاحب تھے تو ایک زمانے میں ایک دم ہوا چل پڑی تھی کہ جی وہ جنرل فیض گیم لڑوا رہے ہیں اور وہ ہٹوانا چاہتے ہیں جنرل بیگ کو, اپنا باجوہ صاحب کو ہٹوانے کے چکر میں ہے. تو پرائم منسٹر نے پوچھا بھی اپنے لائر سے کہ کیا ٹائم سے پہلے ہٹایا جا سکتا ہے, تو تب ایک انسٹیٹیوشنل بڑی ڈسٹربنس ہوئی تھی. اس سے پہلے کہ محسن بھائی بولے آئی ایم سوری, اجازت دیں. ان دنوں بات یہ چلی تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 11 جون 1991 کو نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سے 3 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن کرتی گئی تھی کہ جب 17 اگست کو ہوگا. تو بات ان دنوں یہ چلی تھی کہ اسی روایت کو نہیں, کہ اسی روایت کو ذہن میں رکھتے ہوئے 6 مہینے پہلے اناؤنس کر دیا جائے گا. یہ میں نے اس لیے کوٹ کیا ہے